بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا۔ اس کا پورا واقعہ بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، اور اتنا صحیح واقعہ ہے کہ اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی جادوگر جس کا نام لبید ابن اعصم تھا، اس کا تعلق قبیلے بنی زریق سے تھا جو یہودیوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ اس منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 دن تک تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر تھا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس سلسلے میں ہم یہ بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا اثر جو تھا، جادو کا جو اثر تھا، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، اس لیے کہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ایک ہے آپ کی نبوت۔ شخصیت پر اثر پڑا تھا، نبوت پر اثر نہیں پڑا تھا۔ یہ مسئلہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تقریباً 1 سال تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس جادو کا اصل ٹھکانہ بھی بتایا اور اس جادو کا علاج بھی تجویز فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود ہی۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ کے پاس آئے، اور ان دونوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، اور لبید ابن اعصم منافق نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور اس جادو کا جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بئر دروان کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر گئے، اور جا کر آپ نے اس جادو کی چیزوں کو نکالا، اور نکال کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں آپ نے پڑھیں تو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے وہ جادو کی جو چیزیں تھیں آپ نے اس کو زمین کے اندر دفن کروا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا علاج بتایا، اور وہ جادو کا علاج قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جادو کے لیے بہت ہی مؤثر صورتیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جادو ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں عطا فرمائیں۔ اگر ان دونوں صورتوں سے زیادہ مؤثر جادو کے علاج کے لیے کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں عطا فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے جو چیز تجویز کی گئی یہ بہت ہی مؤثر چیز ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ان دونوں صورتوں کو لازم پکڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو گیا۔ علاج ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو معاف کر دیا۔ اس یہودی سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کوئی ظلم ہوتا، اپنے کو کوئی ستاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ بات صحابہ کرام نے حدیثوں کے اندر بیان کی ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ستاتا یا آپ کو کوئی تکلیف دیتا تو آپ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ اس یہودی پر مسلمان جو ہے اٹیک کریں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے کھلم کھلا یہ واقعہ بیان کر دیتے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے اور لبید ابن عاصم نے میرے اوپر جادو کیا ہے، تو صحابہ اکرام غصے میں آتے اور لبید ابن عاصم کے خلاف کوئی سازش کرتے یا پھر جو ہے اس کو قتل کرنے یا اس کو مارنے کے لیے کوششیں فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس واقعے کو بیان نہیں فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمدردی اور شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، منافق ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، آپ نے کسی سے بھی اپنے لیے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ تھے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شخصیت پر ہماری جان قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے، اتنی رواداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرنے کی توفیق